بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ براڈ شیٹ کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے، حکومت نے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ براڈ شیٹ کے معاملے میں اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس حکومت کے لوگوں نے براڈ شیٹ سے بھی کٹ مانگا، اپنا حصہ مانگا کرپشن کی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس معاملے کو صاف کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی، انکوائری کمیٹی، اور یہ کمیٹی جو ہے اس کی ایک مدت مقرر کی گئی ہے جس کے اندر یہ اپنی تحقیقات مکمل کر کے اس کی رپورٹ مرتب کرے گی۔ اس کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا ہے جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید صاحب کو۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے بتایا کہ حکومت نے جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید صاحب کو اس کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا ہے، اور اب کمیٹی کے جو باقی ارکان ہیں وہ جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب جو ہیں ان کا تعین کریں گے، انہیں مقرر کریں گے۔ جب یہ خبر سامنے آئی تو اس طرح کا امپریشن دیا جانے لگا کہ حکومت نے ایک ایسے جج کو انکوائری کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا ہے جو حکومت کے حق میں فیصلہ دے گا۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دیں، مثلا مختلف صحافیوں نے جب اس حوالے سے ٹویٹ کیے اور بتایا کہ جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید صاحب جو ہیں وہ سربراہ بنا دیے گئے ہیں انکوائری کمیٹی کے، تو نیچے جو لوگوں کے کمنٹس آئے ان کمنٹس نے یہ بتایا کہ جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید صاحب کے حوالے سے وہ کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ بعض صحافیوں نے تو خود اس بات پر تنقید کر دی کہ جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید صاحب کو سربراہ کیوں بنایا گیا ہے۔ میں اس حوالے سے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید صاحب ان کے بارے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے، معاملہ ہے کیا، جسٹس صاحب خود کس کردار کے، کس بیک گراؤنڈ کے حامل ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس خبر کے آنے کے بعد کیا ہوا۔ ہمارے دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں عمر قریشی صاحب، انہوں نے ٹویٹر پر جب شبلی فراز صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ براڈ شیٹ معاملے پر انکوائری کمیشن کے سربراہ، انکوائری کمیٹی کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید ہوں گے، تو عمر قریشی صاحب نے اس پر کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، صاف اور شفاف پاکستان۔ ان کے صاف اور شفاف پاکستان لکھنے کے بعد نیچے کمنٹس میں لوگوں نے اس طرح کی باتیں لکھی کہ دودھ بلی رکھوالی، لوگوں نے اس پر اور بھی اعتراضات کیے۔ میں نے خود پوچھا عمر صاحب سے کہ کیا خیال ہے، رانا ثناء اللہ کو بنا دیں سربراہ، کسی کو آرمی سے بنا دیں، ایک جسٹس صاحب سربراہ بنے ہیں، میں نے یہ سوال کیا۔ اسی طرح سے میرا بڑا اچھا دوست، میرا بھائی وجی ثانی، اس نے ٹویٹ کیا، حکومت نے قابل احترام ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ کو براڈ شیٹ کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ محترم ریٹائرڈ جج صاحب سن 2000 سے 2004 جس دوران براڈ شیٹ کا قضیہ چھڑا، اسپیشل پروسیکیوٹر نیب کے عہدے پر فائز تھے۔ اب دیکھنا ہوگا جج صاحب اس تقرری کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کے نیچے بھی جس طرح کے کمنٹس آئے ان سے ایسا لگتا ہے کہ جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب جو ہیں وہ حکومت کے حق میں فیصلہ دینے جا رہے ہیں اور وہ حکومت کے آدمی ہیں۔ اس پر کمنٹ آیا نیچے، ایک فراڈیے نے دوسرے فراڈیے کو فراڈیوں کے فراڈ پکڑنے کے لیے فراڈ کمیٹی کا سربراہ نامزد کر دیا۔ میرے بڑے اچھے دوست ہیں وسیم عباسی صاحب، جیو کا حصہ رہے ہیں اور آج کل ایک بڑی بھرپور ویب سائٹ کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اردو نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وسیم عباسی صاحب نے ٹویٹ کیا، یاد رہے کہ جب نیب کا براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ چل رہا تھا، یہ مشرف صاحب کے دنوں کی بات ہے، اس وقت جسٹس عظمت سعید ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب تھے۔ اس کے علاوہ بطور سپریم کورٹ جج وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دینے والے پاناما بینچ میں بھی شامل تھے۔ اس پر بھی نیچے جس طرح کی باتیں کی گئیں اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ جیسے صارف انہوں نے لکھا، اوہ بہترین، ان سے زیادہ ان بائسڈ کون ہو سکتا ہے پھر، اور اس کے بعد ہنستا ہوا ایک آئیکن بنا دیا گیا۔ اب اس معاملے میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ مشرف دور میں نیب کا حصہ، یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو نااہل کرنے والے 5 ججز میں شامل، تو جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب جو ہیں وہ بڑے پرو آرمی آدمی ہیں، اس طرح کا امپریشن اس وقت دیا جا رہا ہے۔ جسٹس صاحب کے بارے میں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے ایسے فیصلے دیے ہیں جو پاکستان کی
سیاست پر، پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بہت گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ جسٹس صاحب نے لاہور سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے۔ 1980 میں انہوں نے وکالت کی پریکٹس کی اور ٹیکس کے معاملات، قانونی کاروباری معاملات جو ہیں ان پر وہ ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں، اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ جسٹس صاحب کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو بار بار کہ مشرف دور میں نیب کا حصہ تھے جب براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ چل رہا تھا، لیکن جسٹس صاحب 1997 میں جب میاں نواز شریف کا احتساب بیورو تھا جسے سیف الرحمان چلا رہا تھا، جسے احتساب الرحمان کہتے ہیں، اس احتساب بیورو میں جسٹس صاحب نے خصوصی پروسیکیوٹر کے طور پر ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ مشرف دور میں وہ ڈیپٹی پروسیکیوٹر نیب رہے۔ قافلی کی حکومت تھی، قافلی کی حکومت میں انہیں لاہور ہائی کورٹ میں ایڈ ہاک جج بنایا گیا اور پھر وہ مستقل جج بن گئے تھے۔ سال 2007 میں جب پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی، اب جسٹس صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے پرو آرمی آدمی ہیں اور جسٹس صاحب کا موازنہ کیا جا رہا ہے جسٹس وقار سیٹھ صاحب کے ساتھ، جن کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ تو جب مشرف نے ایمرجنسی لگائی اور جسٹس افتخار چودھری کو، اس وقت کے چیف جسٹس کو، گھر میں نظر بند کیا، اور جن ججز نے LFO پر حلف نہیں لیا، مشرف کو انکار کیا، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب ان ججز میں شامل تھے اور انہیں بھی DHA میں ان کے گھر میں نظر بند کیا گیا تھا۔ نومبر 2011 میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے تھے اور 1 سال چیف جسٹس رہے، پھر وہ سپریم کورٹ کے جج بن گئے۔ اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کرنے کا فیصلہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے دیا تھا، اور جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے اس فیصلے کی وجہ سے ہی ان پر تنقید ہو رہی کہ اب براڈ شیٹ میں اگر نواز شریف کا نام ہے، براڈ شیٹ میں اگر PMLN کا نام ہے، پاکستان تحریک انصاف کا بھی نام ہے کہ ان کے لوگوں نے بھی کمیشن لیا ہے، کمیشن مانگا ہے، تو پھر جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ یہ ہے 20 اپریل کی بات۔ سپریم کورٹ کے 5 ججز کا جو بینچ تھا، اس ججز کا 3-2 کا فیصلہ آیا۔ 3 جج صاحبان نے کہا GIT بنا دیتے ہیں، 2 جج صاحبان نے کہا کہ میاں نواز شریف کو مستقل نااہل کر دیا جائے۔ جنہوں نے میاں نواز شریف کو مستقل نااہل کرنے کی مخالفت کی تھی ان میں جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب شامل تھے، اور جسٹس صاحب نے GIT بنائی تھی۔ جسٹس صاحب کی بنائی گئی GIT پر مسلم لیگ نون کے لوگوں نے ایک دوسرے کے منہ میں مٹھائیاں ڈالی تھیں اور کہا تھا کہ ہماری فتح ہوئی ہے، لیکن پھر بعد میں انہیں سمجھ میں آیا تھا۔ تو جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان 3 ججز میں شامل تھے جنہوں نے میاں نواز شریف کو پہلے مرحلے میں تاحیات نااہل کرنے کی مخالفت کی تھی۔ یہ ہمارے یہاں کی ریت ہے، ہم فیکٹس کو اپنی مرضی کے مطابق دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، ہم اپنی اینک سے حقیقت کو دیکھتے ہیں، ہم جہاں ہمیں فائدہ پہنچتا ہے اتنی بات کو سچ سمجھتے ہیں۔ یہی سب کچھ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کے معاملے میں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جسٹس صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ کور کرنے والے رپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں وہ جسٹس صاحب کو جانتے نہیں ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے کا بھی قصور نکلا تو جسٹس صاحب اس کو الٹا لٹکا دیں گے اور کسی کو بھی نہیں بخشیں گے، وہ انصاف پر مبنی فیصلہ دیں گے۔ تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ پروپیگنڈا وہی ہے جو ہمارے ہاں ہمیشہ کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمارے ہاں جاری رہتا ہے، اس سے ہم کبھی بھی بچے نہیں ہیں۔ دوسری بات، مولانا صاحب نے ملین مارچ کیا، اسرائیل نامنظور ملین مارچ۔ اس اسرائیل نامنظور ملین مارچ کے حوالے سے مجھے آپ سے زیادہ بات نہیں کرنی۔ اس میں کچھ 5 سے 6 ہزار لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے مولانا صاحب کی جماعت سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس میں پارٹیسپیشن نہیں ہے، مسلم لیگ نون کی اس میں پارٹیسپیشن نہیں ہے کارکنان کے حوالے سے۔ مسلم لیگ نون سے شاہد خاقان عباسی صاحب اس میں گئے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہاں پر تقریر کی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کو سوشل میڈیا پر صرف اتنا سپورٹ کیا کہ پورے ملین مارچ کو چھوڑ کر شاہد خاقان عباسی کی تصویر کو جو ہے انہوں نے تقریر کو ٹویٹ کر دیا۔ اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو اتنا سپورٹ کیا کہ سندھ میں حکومت ہونے کے باوجود، بلاول بھٹو زرداری کے موجود ہونے کے باوجود، اور تمام وزراء کے موجود ہونے کے باوجود وقار مہدی صاحب کو اس میں بھیج دیا۔ یہ تھی اس ملین مارچ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ، مسلم لیگ نون کی سپورٹ،
ہاں وہ صاحب جن کے پاس سیاست میں کرنے کو کچھ نہیں ہے وہ ضرور اس ملین مارچ میں موجود تھے، جنہیں ہم محمود خان اچکزئی کہتے ہیں۔ باقی یہ ملین مارچ جو تھا، اسرائیل نامنظور ملین مارچ، فارغ تھا کیونکہ اسرائیل کے حوالے سے ایک دو نعرے لگانے کے بعد تمام تر تقاریر کا مرکز و محور عمران خان کی ذات تھی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔